الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے معجزے کا ذکر کیا ہے، جس کو ہم سفر معراج کہتے ہیں، اسراء کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہیں لفظی معنی عاجز کرنے والی چیز۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں، اس کام کو جو اسباب کے دائرے میں نہ ہو سکے۔ دنیا میں جتنے کام بھی ہوتے ہیں اسباب سے ہوتے ہیں، اسباب کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے لیے بھی اور اولیاء کرام کے بھی کسی اللہ کے نیک بندے کی سچائی کے اظہار کے لیے اس کی تائید میں کوئی ایسا واقعہ صادر فرما دے جو عام حالات میں ممکن نہ ہو۔ اگر وہ کام پیغمبر کے لیے ہو تو معجزہ کہلاتا ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کے لیے، غیر پیغمبر کے لیے ہو تو کرامت کہلاتا ہے۔ دونوں ٹھیک ہیں، لیکن دونوں اللہ کے کام ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے معجزہ عطا فرمائے، مرضی ہے نہ عطا فرمائے، اس کی مرضی ہے۔ کام بھی اللہ کا ہے، مرضی بھی اللہ کی ہے۔ اللہ کے کسی نیک بندے کی سچائی کا اظہار مقصد ہوتا ہے،
یہ معجزے مطالبے پر بھی ہوتے ہیں، تقاضے پر بھی ہوتے ہیں، بغیر تقاضے کے بھی ہوتے ہیں، سینکڑوں معجزات۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے بہت سے معجزات کا ذکر کیا ہے کہ فلاں پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے توحید کی بات کی، بت پرستی اور شرک کی مخالفت کی، پوری قوم بت پرست تھی، والد صاحب بت پرست تھے، خاندان بت پرست تھا، بادشاہ بت پرست تھا، تو یہ پہلی آواز تھی ابراہیم علیہ السلام کی جو صرف بتوں کی مخالفت میں نہیں بلکہ بتوں کو توڑنے میں بھی۔ اس پر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جرگے میں سزا سنائی، آگ میں جلا دو۔ آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا اس میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہہ دیا کہ تم نے ٹھنڈا ہونا ہے، اور ٹھنڈک بھی سلامتی والی، ٹھنڈک میں بھی آدمی مار جاتا ہے۔ کونی بردن وسلاما، ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی برداشت والی، سلامتی والی۔ یہ معجزہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے بھی بڑے معجزات ذکر ہوئے ہیں۔ مثلا حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ذکر ہوا، قوم سمود کی طرف سے، اللہ کے پیغمبر تھے، قوموں نے جیسے انبیاء کے ساتھ کیا، انکار کیا، انہوں نے بھی انکار کیا۔ ایک دن مطالبہ کر دیا یہ سمجھ کے کہ یہ مطالبہ پورا تو نہیں کر نہیں سکیں کہ ہمارے لیے بہانہ بن جائے گا۔ قرآن پاک میں ذکر ہے، قوم کو بات کی، قوم نے انکار کر دیا۔ قوم کے ضدی لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ چٹان سامنے ہے، یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے پھٹے، اس میں سے زندہ اونٹنی برآمد ہو، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ زندہ اونٹنی، چٹان پھٹے، پتھر میں سے اونٹنی نکلے، حرکت، زندہ سلامت اونٹنی۔ صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کون بناتا ہے؟ اللہ ہی بناتا ہے۔ صالح علیہ السلام نے درخواست کی، اللہ آپ کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کر دیتا ہوں، مانے گا نہیں، میں کر دیتا ہوں، یہ نہیں مانیں گے۔ چٹان پھٹی، اونٹنی زندہ برآمد، نہیں مانے، انکار کر دیا۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک موقع پر مکے کے مشرکین نے مطالبہ کیا۔ روایت میں ہے کہ چاندنی رات ہے، حضور نبی کریم تشریف فرمایا ہے، مکہ مکرمہ ہے، آسمان صاف ہے، چاند وہ نظر آ رہا ہے پہاڑی کے اوپر۔ قریشی سردار اکٹھے ہوئے، کہنے لگے جناب آپ کہتے اللہ کا پیغمبر ہوں، کوئی نشانی دکھا دیں۔ بہت سی نشانیاں دکھائی ہیں، نہیں ایک نشانی ہماری مرضی کی دکھا دیں۔ یہ چاند اگر آپ کی سچائی کے اظہار کے لیے دو ٹکڑے ہو جائے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے رجوع کیا، اللہ نے کہا میں کر دیتا ہوں، مانے گا نہیں ہے، آپ اشارہ کریں۔ انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گئی۔ پہاڑی سے ایک آدھا ادھر نظر آ رہا ہے، آدھا ادھر نظر آ رہا ہے۔ لیکن انہوں نے ماننے کے لیے تھوڑی تقاضا کیا تھا، بہانے کے لیے کیا تھا۔ کیا تبصرہ کیا؟ کہنے لگے یار بڑے بڑے جادوگر دیکھے تھے، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، آسمان پہ بھی جادو چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار سینکڑوں ہیں، محدثین نے مستقل کتابوں میں
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کیا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں ذکر کیا، مستقل کتابیں ہیں اس پر۔ ان میں سے ایک معجزہ جس کا آج کل ہمارے رجب کے آخری عشرے میں زیادہ تر ذکر ہوتا ہے، معراج شریف۔ معراج کہتے ہیں عروج کو، اسراء کہتے ہیں سفر کو۔ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا بھی ذکر کیا ہے اور عروج کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کو اسراء اور معراج کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر اسراء ہے، رات کو سیر کرنا، اور وہاں سے پھر آسمانوں تک، سدرۃ المنتہا تک، یہ معراج ہے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایک رات میں سفر کیا، رات ہی رات میں گئے بھی، واپس بھی آ گئے۔ اب اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے، کو اشکال ہو تو کیسے گئے تھے؟ مجھ سے ایک نوجوان نے پوچھا، اور صاحب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا؟ میرا کو پتا جسمانی طور پہ جاگتے ہوئے گئے تھے۔ کیسے گئے تھے؟ آج کل کی یہ بڑا سوال ہے۔ ہم نے تو لاہور جانا ہو تو سواری کے بغیر نہیں جا سکتے، تو وہاں کیسے چلے گئے تھے؟ اس کا سادہ سا جواب میں نے کہا، بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ میں گیا تھا، کہیں بھی نہیں کہا۔ اللہ کہہ رہے میں لے گیا تھا۔ اب پوچھو، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ کہتے میں لے گیا تھا۔ اب اللہ سے پوچھو کیسے لے گیا تھا؟ حدیث میں بھی حضور یہ نہیں فرما رہے میں گیا تھا، اسری بھی عریجہ بھی، مجھے لے جانے والے لے گئے تھے، مجھے عروج کروایا گیا تھا، مجھے سیر کروائی گئی تھی۔ لے جانے والے اللہ پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ جو مرضی کرے۔ معجزے کا ایک پہلو تو یہ ہے، ایک پہلو اور بھی ہے۔ بہت سے تقاضے کیے، اللہ نے انکار کر دیا، نہیں کرتا۔ چاند 2 ٹکڑے کیا۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین کا مطالبہ قرآن پاک میں ذکر ہے، او یکون لک بیت من زخرف او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب۔ ٹھیک ہے جناب، آپ پیغمبر ہیں تو آپ کا باغ ہونا چاہیے بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا، چشمہ ہونا چاہیے پانی کا، آپ کا سونے کا محل ہونا چاہیے، یا ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھیں، ہم دیکھیں، خالی ہاتھ جائیں، واپسی پر آ کر آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو۔ اس قسم کے مطالبے ہوتے تھے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں، اللہ پاک نے میری مرضی ہے، آسمان کا چاند 2 ٹکڑے کر دوں۔ مکے میں ایک محل بنانا کون سا مشکل تھا؟ مکے میں محل بنانا کیا مسئلہ تھا؟ نہیں یہ نہیں کروں گا۔ او یکون لک بیت من زخرف، جناب آپ کا مکے میں ہاؤس ہونا چاہیے، بڑا محل ہونا چاہیے سونے کا، نہیں۔ اور یہاں تک کہہ دیا ان کان کبر علیک اعراضهم فإن استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فاتهم بآية۔ جناب میں تو نہیں دوں، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ پاک، جناب میں تو نہیں دوں گا، آپ کہیں سے لا سکتے تو لے آئیں، آسمان پہ سیڑھی لگا لیں، زمین پہ سرنگ لگا لیں، آپ لے آئیں، میں نہیں دیتا۔ معجزے کا یہ پہلو میں نے اس لیے واضح کیا کہ معجزہ اللہ کا کام ہے، اس کی مرضی ہے، دے نہ دے۔
یہ ایک اللہ پاک اپنے پیغمبر کی سچائی کے اظہار کے لیے کبھی کبھی ایسا کر دیتے ہیں۔ انہی واقعات میں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ ہے معراج، جسے قرآن پاک نے ان الفاظ سے تعبیر کیا: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی رات کو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ مسجد حرام مکہ مکرمہ میں ہے، مسجد اقصی بیت المقدس میں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تو بہت تفصیلات بیان فرمائی ہیں، احادیث میں پوری تفصیلات موجود ہیں، دو تین کا ذکر کروں گا۔ یہ مسجد اقصی کا سفر اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا۔ حضور فرماتے ہیں جبریل آئے میرے پاس مکہ مکرمہ میں، مجھے کہا کہ آپ کو لے جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک سواری تھی براق۔ یہ براق کی جو تصویر ہم نے لگا رکھی یہ نہیں تھی، یہ جو خچر پر کچھ تصویر لگا کے، یہ نہیں، وہ برقی سواری تھی، براق تھی، فرشتوں کے کنٹرول میں وہ سواری تھی، وہ لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے تو بیت المقدس لے کر گئے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات، سارے کے سارے اللہ پاک نے جمع کیے تھے۔ اس کا ایک پس منظر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انبیاء کرام کے ساتھ ایک وعدے کا ذکر کیا ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب۔ اللہ پاک کہتے ہیں زمین پہ انسانوں کو بسانے سے پہلے ہم نے سارے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی ارواح کو جمع کیا تھا، ان سے میثاق لیا تھا۔ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، تمام انبیاء کو جمع کیا تھا یہ دنیا بسانے سے پہلے، ان سے ایک وعدہ لیا تھا۔ وعدے میں اللہ پاک نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں وحی بھی بھیجوں گا، کتاب بھی دوں گا، حکمت و دانش بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا، تم اپنے اپنے وقت پہ آؤ گے۔ ثم جاءکم رسول، تم اپنی اپنی باری بھگت چکو گے، تم سب کے بعد ایک رسول آئے گا، ایک رسول آئے گا تم سب کے بعد، تم سب اپنے اپنے باری بھگت چکو گے، ایک رسول آئے گا۔ تم نے دو کام کرنے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ پھر یہ وعدہ لے کر تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ مِصْرِي، اپنی اس بات پر مجھ سے عہد کرتے ہو، انہوں نے کہا یا کرنا۔ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، گواہ ہو جاؤ تم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے سارے پیغمبروں نے، اور میں بھی گواہ ہوں، میرا تمہارے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ دو طرفہ وعدے کو معاہدہ کہتے ہیں۔ میرا تمہارا معاہدہ ہوا ہے کہ میں تمہیں نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، کتاب دوں گا، وحی دوں گا، اپنے وقت پہ بھیجوں گا، تم جاؤ گے اپنا اپنا کام کرو گے۔ تم سب کے بعد ایک رسول آئے گا، تم نے دو کام کرنے ہیں، ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے۔ سب نے اقرار کیا، قرآن پاک اس کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ اقرار ہوا تھا، وعدہ ہوا تھا۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر تو اپنا وقت گزار کے چلے گئے تھے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے پیغمبر آئے ہیں، اپنے اپنی قوم کے پاس آئے ہیں، اپنے اپنے وقت پہ آئے ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹی دی ہے، چلے گئے ہیں۔ یہ تو اس کے بعد آئے سب، ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد آئے گا۔ تو پہلے آنے والے بعد بھی آنے والے کی مدد کیسے کریں گے اور ایمان کیسے لائیں گے؟ وہ تو آ کے چلے گئے، یہ بات بھی آئے ہیں، اور قرآن کہتا ہے تم سب کے بعد آئے گا، تو مدد کہاں کی اور ایمان کہاں لائے؟ مفسرین نے اس پر بڑی بحث کی ہے
انہوں نے کہا ایمان والا وعدہ تو اللہ پاک نے معراج کی رات پورا کروایا. سارے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات معراج کی رات بیت المقدس میں جمع کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کروایا. حضور فرماتے ہیں جب میں جہاں وہاں پہنچا مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی صفیں بندھی ہوئی تھی، نماز کے لیے کھڑے تھے. مجھے جبریل علیہ السلام نے مصلی پہ کہا جناب نماز آپ نے پڑھانی. یہ مفسرین فرماتے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ کے وعدے کی تکمیل تھی کہ تم سارے پیغمبر اس بعد میں آنے والے آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ گے، یہ وعدہ ہے، پورا ہوا پورا ہوا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. جب سارے پیغمبر پیچھے کھڑے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ایمان کے وعدے کی تکمیل ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ایمان تو ہو گیا. اللہ پاک نے اسی وعدے کی تکمیل کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کا سفر کروایا. مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو تمام کے تمام کو پیچھے کھڑا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پہ کھڑا کیا، حضور نے نماز پڑھائی، اور وہ جو لَتُؤْمِنُنَّ کا وعدہ کیا تھا اس وعدے کی تکمیل ہوئی. اللہ پاک نے یہ وعدہ پورا کروایا. پھر مسئلہ ہوا کہ وَلَتَنْصُرُنَّ. دو وعدے کیے تھے. ایک وعدہ کیا تھا کہ ایمان لائیں گے، ایمان تو لے آئے. وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے مدد بھی کرنی ہے، البتہ ضرور تم اس کی مدد بھی کرو گے. یہ مدد کب ہوئی ہے؟ مفسرین کرام نے اس پر فرمایا کہ وعدے کی تکمیل دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. 5 وقت کی نماز کیا فرض عین ہے، ہر مسلمان کو پڑھنی ہے. اور جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ. محلے کے کچھ لوگ پڑھ لیں، سب کی طرف سے ہو گیا. فرض کفایہ کا معنی یہ ہے کوئی مسلمان بھائی، مسلمان بہن دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو ان کو عزت کے ساتھ رخصت کرو یار، نماز جنازہ پڑھ کے دعا کر کے اور پروٹوکول کے ساتھ رخصت کرو. اگر محلے کے لوگوں میں سے 15 20 30 نے پڑھ لی، سب کی طرف سے ہو گئی، اور اگر کسی نے نہیں پڑھی سب گناہ گار ہیں. فرض کفایہ کو نمائندگی کر کے. ایسے ہمارے یہاں ماحول مختلف ہے. 5 وقت کی نماز فرض کفایہ ہے اور جنازہ فرض عین ہے. ہماری ترتیب یہی نہیں، چلو پڑھ لی نہ پڑھی تو بھائی جان نے پڑھ لی تھی، ابا جی نے پڑھ لی تھی، لیکن جنازے میں جانا ہے، وضو ہو یا نہ ہو. ہماری ترتیب ذرا مختلف ہے. جنازہ ضروری ہے، فرض عین ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھی نہ پڑھی برابر ہے. خیر، میں نے فرض کفایہ کا معنی بیان کیا. فرض کفایہ یہ ہے کچھ لوگ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، اور اگر کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سب گناہ گار ہوں گے. مثلا کوئی آدمی فوت ہوا ہے اور بغیر جنازے کے دفن ہو گیا ہے تو سارا محلہ گناہ گار ہے. تو میں سے 4 آدمیوں کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ جنازہ پڑھ لو اس کا. یہ ایک ہے فرض عین، سب نے پورا کرنا ہے. ایک ہے فرض کفایہ کہ کچھ لوگ باقیوں کی طرف سے کر لیں، ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات نے تو فرض عین کے درجے میں مسجد اقصیٰ میں جمع ہو کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے ایمان کے وعدے کی تکمیل تو سب نے کی. یہ مدد والے وعدے کی تکمیل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے آرام سے سب کی نمازگی کریں گے. یہ اللہ کی تکوین ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کرنا چاہا تھا،
اپنی طرف سے قتل کر ہی دیا تھا وہ شبہ میں ایک آدمی کو، صرف ہمارے نہ قتل کر سکے ہیں، نہ سولی چڑھا سکے ہیں. قرآن پاک کہتا ہے ان پہ بات معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا. بل رفع اللہ علیہ، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا. اور ہمارا عقیدہ ہے اہل اسلام کا، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر موت نہیں آئی، ابھی زندہ ہے. اس وقت ان کی عمر کتنی ہو گئی ہوگی؟ یہ 2025 ان کی ولادت سے چلتا ہے. یہ سن کون سا ہے؟ 2025. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوتا ہے. 2025 سال کے ہو گئے. پتہ نہیں اللہ کو کتنی منظور ہے. زندہ ہے، موت نہیں آئی، حیات ہے، آسمانوں پر ہے. قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، یہی آئیں گے دمشق میں، اور یہی خطہ ہوگا جو اب میدان جنگ ہے. یہی خطہ میدان جنگ ہوگا. دجال بھی ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے. بہت تفصیلات ہے اس کی. میں صرف خلاصہ یہ معراج کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا. اس کی ایک حکمت یہ تھی لَتُؤْمِنُنَّ کے وعدے کی تکمیل کروائی انبیاء کرام علیہ السلام کہ سب نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور اپنے ایمان کا اظہار کیا. اور وَلَتَنْصُرُنَّ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ رکھا ہوا ہے. آسمان سے قیامت سے پہلے نازل ہوں گے. وہ ملاحم کبریٰ، احادیث میں جو ملاحم کبریٰ آتے ہیں، بڑی جنگیں شروع ہو گئی ہیں. یہ سارا ماحول وہی بن رہا ہے آہستہ آہستہ. اس میں آخری معرکہ ہوگا دو مسیحوں کا آخری مسیح دجال اور مسیح ابن مریم. مسیح کا معنی مساحت، دنیا میں چلنے پھرنے والے. دجال کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا یہی لد کے مقام پر. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لد کے مقام پر عیسیٰ اور دجال کا مقابلہ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور وہ فائنل راؤنڈ ختم ہو جائے گی، لڑائی ختم ہو جائے گی. لد یہ تل ابیب کا پہلا نام ہے. تو میں نے یہ گزارش یہ کی ہے کوئی سارے مار کے شروع ہو گئے ہیں. اللہ کرے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیلات بیان فرمائی تھی نا، یہ ہوگا، اب ہوتے جا رہے ہیں کہ کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کروایا. ایک سفر حضور کا تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا. حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی امامت کروائی اور پھر سفر کروایا آسمانوں. 7 آسمانوں کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. بڑی لمبی تفصیلات ہے، میں صرف خلاصتاً ذکر کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی مختلف آسمانوں پر. اللہ پاک نے جنت بھی دکھائی، دوزخ بھی دکھائی. اور سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، منتہا آخری جگہ کو کہتے ہیں. تو اس کا میں ترجمہ کیا کہ تو کائنات کی آخری چیک پوسٹ، جہاں کوئی بھی نہیں گیا وہاں گئے، اللہ پاک لے گئے. نبی کریم سے مختلف مناظر دیکھے ہیں، ان میں سے ایک منظر کا ذکر کر دیتا ہوں، وقت نہیں زیادہ. فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے کچھ لوگ دکھائے جن کو سزائیں دی جا رہی تھی، سزاؤں کا منظر حضور کو دکھایا. ایک آدمی تھا، نہر خون کی نہر ہے، نور خون کی نہر ہے. ایک آدمی درمیان میں تیر رہا ہے، ایک آدمی کنارے پہ کھڑا ہے، اس کے پاس پتھروں کا ڈھیر ہے پورا. وہ آدمی باہر نکلنا چاہتا ہے، یہ پتھر مارتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے. اب یہ کھیل لگا ہوا ہے. وہ
خون کی نہر سے باہر نکلنا چاہتا ہے، یہ یہاں سے پتھر مارتا ہے، دھکیل دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اس کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا جناب یہ سود کھانے والا ہے، یہ خون کی نہر، حرام کی نہر میں پھنسا ہوا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے، نکل نہیں سکتا۔ سود کے جال میں پھنسا ہوا آدمی سود سے نکل سکتا ہے، یہ تعبیر علامت ہے۔ ایک دفعہ اس جال میں پھنس جائے آدمی، آج اس سود کے جال نے دنیا کو جکڑا ہوا ہے، ہم بھی جکڑے ہوئے، پوری دنیا جکڑی ہوئی ہے۔ اس کی تعبیر یوں کی فرمایا کہ وہ خون کے نہر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کنارے پر کھڑا شخص اس کو پتھر مارتا ہے، پھر واپس دھکیل دیتا ہے، فرمایا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یہ بات سمجھائی کہ اس نہر میں، خون کی نہر میں، سود کے جال میں پھنسنے کی کوشش کرو، پھنسو گے تو نکل نہیں سکو گے۔ ایک آدمی کو حضور نے دیکھا، بخاری شریف کی روایت ہے، اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ سزا کیا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے، فرشتے اس یہاں سے تراتی لے کر اس کا منہ چیر رہے ہیں، باچھے چیر رہے ہیں پیچھے تک، کان کے سوراخ سے پیچھے تک چیر رہے ہیں، آنکھ کے سوراخ سے چیر رہے ہیں، چیرتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر چیرتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر چیرتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی یہ کون ہے، اس کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ کہنے لگے جناب یہ وہ شخص تھا کہ جو ایک بات گھڑتا تھا اور یبلغ بہ الآفاق، ایک بات گھڑتا تھا، بناتا تھا بات، اور دنیا کے کناروں تک پہنچا دیتا تھا۔ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، دنیا کے کناروں تک آنن فانن وہ جھوٹ پہنچا دیتا تھا۔ میں نے جب اس سبق میں یہ روایت پڑھی نا، 1969 کی بات ہے، 55 سال پہلے کی، والد صاحب سے بخاری پڑھی تھی میں نے، حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں آ کر میرا ذہن بھی الجھ گیا، میں نے سوال کیا ان سے یبلغ بالآفاق کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی بات گھڑے گا، بات بنائے گا، شہر میں پھیلا دے گا، ملک میں پھیلا دے گا، ایک علاقے میں پھیلا دے گا، ساری کائنات کے کناروں تک کیسے پھیلائے گا؟ 69 کی بات کر رہا ہوں، آج 2025 ہے، 55 سال ہو گئے۔ میں نے خود سوال کیا یہ یبلغ بالآفاق کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے کناروں تک بات پہنچانا یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے اپنے لہجے میں جواب دیا بیٹا ایسا ہی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا، ہمیں سمجھ نہیں آتا لیکن ہوگا۔ میں بچوں سے کہا کرتا ہوں ایک وقت وہ تھا جب میں پڑھ رہا تھا تو یہ سوال بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میں نے پوچھا، آج میں یہ پڑھاتا ہوں اور یہ کام خود کرتا ہوں، تو وہ ایک پوسٹ بناتا ہوں، فیس بک پہ چڑھاتا ہوں، واٹس ایپ پہ، مجھے دنیا کے کناروں پر پہنچانے میں کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ کیا دنیا کے کناروں تک پہنچانے میں ایک پوسٹ بنائیے، بنانے میں 4-5 منٹ لگ جائیں گے، لیکن اس کے دنیا کے کناروں تک پہنچانے میں کتنے گھنٹے لگتے ہیں بھائی؟ میں خود کرتا ہوں، میرا مشغلہ ہے روز کا۔ میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ بھائی ایک سبق کے طور پہ بات عرض کروں گا، کسی بات کا سمجھ میں نہ آنا انکار کی دلیل نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ہمیں 20 سال پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ میں آ رہی ہیں۔ یہی بات جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں خود کرتا ہوں، یہ میری جیب میں ہے، یہ میری جیب میں بھی ہے، کرتا ہوں۔ آپ میں سے کون نہیں کرتا؟ آج سے 50 سال پہلے یہ بات سمجھ میں آنے والی تھی؟
اس لیے ساری گفتگو کا سبق آخری یہ کسی بات کا سمجھ میں نہ آنا انکار کی دلیل نہیں ہے. آج سمجھ میں نہیں آج سے 50 سال سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، آج سمجھ میں آ رہی ہے. آج سمجھ میں نہیں آ رہی، آ جائے گی. ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جو بات سمجھ میں نہیں، اپنی سمجھ کو اتھارٹی نہیں بڑھاؤ. میری بات سمجھ آئی؟ ہماری سمجھ اتھارٹی نہیں ہے. اتھارٹی اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. اللہ نے ایک بات کہی ہے، اللہ کے رسول نے ایک بات فرمائی ہے. میری سمجھ میں آئے تب ٹھیک ہے، سمجھ میں نہ آئے تب ٹھیک ہے. 100 سال پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج آ رہی ہے. آج سمجھ میں نہیں آ رہی، 10 سال کے بعد آ جائے گی. اس لیے معراج کے واقعے میں سب سے بڑا سبق یہ ہے، اللہ نے جو بات کہی ہے، اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے، وہ حق ہے، سچ ہے. ہماری سمجھ پر موقوف نہیں ہے کہ سمجھ میں آئے گی تو مانیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گی تو نہیں مانیں گے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.